اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر بیشتر لوگ وہ علامتیں کہ جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور ہونے سے پہلے واقع ہونے والی ہیں، ان علامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ علامات کیا ہیں۔ تو کچھ حتمی علامتیں ہیں کہ جو جب تک وہ علامات ظاہر نہ ہو جائیں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام مہدی کا آنا حتمی ہے، یعنی مہدی کا ظہور ہونا حتمی ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کے آنے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی، ان کا ہونا بھی حتمی ہے، یعنی وہ 5 علامتیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو جب تک نہیں ہوں گی امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 علامت، انہی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ یہ 4 علامتیں تھیں، کیا؟ آسمان سے ندا ہونا، خروج سفیانی کا ہونا، خروج یمانی کا ہونا، خسف و بیدا کا ہونا، اور پھر اس کے بعد انہی علامتوں میں قتل نفس زکیہ، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جو جب تک واقع نہیں ہوگی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ایک حتمی علامتیں ہیں۔ اور سب سے پہلے امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ واقعات ہو چکے ہوں گے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ قتل نفس زکیہ کیا ہے؟ آج اکثر لوگ انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کہ قتل نفس زکیہ یہ امام مہدی کے ظہور کی ایک علامت ہے، یعنی امام مہدی کے ظہور کی ایک علامت ہے، جس کے سلسلے میں امام مہدی کے ایک صحابی کے خانہ کعبہ کے کنارے قتل ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ اب مختصر ہے۔ پھر روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ نفس زکیہ امام حسین کی نسل میں سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور یہ قیام امام زمانہ سے پہلے، یعنی امام زمانہ کا ظہور ہونے سے پہلے مسجد الحرام میں قتل کر دیے جائیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب نفس زکیہ کی شخصیت کیا ہے؟ نفس زکیہ پاک انسان ہوں گے، وہ شخص جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ مرد صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اور جس کا قتل ظہور کی علامت سمجھا گیا ہے۔ روایت کی روشنی میں ہے، نفس زکیہ امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ نفس زکیہ امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ امام مکے والوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بھیجتے ہیں۔ یہ امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، اور انہیں امام مہدی بطور نمائندی مکے بھیجیں گے۔ جب مکے میں جب یہ پہنچیں گے تو ان پر حملہ کر دیا، مکے کے لوگ ان پر حملہ کریں گے، اور مقام ابراہیم پر کے درمیان ان کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی مقام ابراہیم کے درمیان ان کو قتل کر دیا۔ جیسے اور علامتیں ہونا حتمی ہیں، ویسے یہ علامت بھی ہونا حتمی ہے کہ یہ علامتیں وہ ہیں کہ جو جب تک نہیں ہوں گی امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ امام انہیں نمائندگی کے لیے بھیجیں گے، تو مکے کے لوگ جب یہ جانیں گے کہ امام کے نمائندے ہیں تو انہیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا، مسجد الحرام کے قریب مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے گا، اور ان کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کمال الدین میں امام جعفر صادق سے ایک روایت وارد ہوئی، کتاب کمال الدین میں ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ قائم آل محمد قتل نفس زکیہ کے 15 راتوں کا فاصلہ ہو، یعنی امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو نفس زکیہ کا قتل ہونا، اور اس کے بعد 15 راتوں کے بعد امام زمانہ کا
ظہور ہو جائے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو حتمی علامت ہے، جیسے اور حتمی علامتیں سفیانی کا آنا، یمانی کا آنا اور بھی آسمان سے ندائیں آنا، اسی طریقے سے یہ علامت بھی حتمی ہے۔ تو جب دیگر روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوگا اس کے بعد 15 راتوں بعد امام ظہور فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی معلومات حاصل ہوئی ہو تو اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔